اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم اپنی کلاس میں اسلامیات 3 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہے باب اول سے ہم نے پڑھا دین اسلام، ٹھیک ہے۔ اب ہم باب دوم نکالیں گے، باب دوم صفحہ نمبر 15۔ اب ہم باب دوم سے جو ہے باب دوم کا ہم سب سے پہلا چیپٹر پڑھیں گے قرآن مجید، جس میں ہم قرآن مجید کا تعارف سیکھیں گے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن مجید کون سی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں بھیجا، کون سے نبی پر نازل ہوا، اور ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب یعنی کہ تلاوت کے آداب سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ریڈنگ کروں گی میں، بلند خوانی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجی ہے، یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی بنا کر بھیجا ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی میں جو ہے رہنمائی بن کر آئی ہے کہ انسان اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، ہمارے پیارے نبی پر جن کے ہم امتی ہیں۔ انہوں نے اس قرآن پاک کی جو ہدایت ہے، جو راستہ ہے، وہ تمام انسانوں کو دکھایا۔ تو اب ہم ان کے امتی ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جو کچھ ہم سیکھیں قرآن پاک سے وہ ہم اوروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، اور سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورۃ العلق۔ یہ دیکھیے سورۃ العلق کی یہ والی 5 آیات نازل ہوئی۔ کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اچھا، آیات کسے کہتے ہیں؟ آیات جب یہ کچھ الفاظوں سے مل کر جو ہے ایک آیات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کو جملہ کہا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے جب ہم ٹکڑے ملاتے ہیں تو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ جملے کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آیات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، قرآن مجید جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھی جاتی ہے، اور قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اچھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ قرآن مجید جو ہے، اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، یعنی کہ کفار جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کے ترجمے سے ہی انہوں نے بھی اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ قرآن پاک میں سب پڑھتے ہیں، پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی ریسرچ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک سے نکال کر ہی وہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ان کے پاس موجود ہے، وہ اس ترجمے سے جو پڑھتے ہیں اور پھر اسی سے ریسرچ کرتے ہیں، اور انہوں نے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی ہوئی ہے۔ اگر ہم بھی اس قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی کامیابی، ہدایت لازمی شامل ہو جائے گی۔ اچھا، اور ایک اور بات کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پر جو ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دیکھیے اس میں کیا مثال دی ہوئی ہے، الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، تو اس لفظ کی تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں مل گئی، یعنی کہ ایک ایک حرف۔ الف پڑھا ہم نے تو ہمیں 10 نیکیاں ملی، لام پڑھا ہم نے تو ہمیں اور 10 نیکیاں ملی، میم پڑھا تو ہمیں اور 10 نیکیاں مل گئی، یعنی کہ 3 حرف ہم نے پڑھے تو ہمیں اس پر 30 نیکیاں ملی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ دیکھیے قرآن مجید کو اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں لینا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اچھا پاک اور صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے،
اور پاک جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ہم جو اتنی اسپیڈ سے بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، نہیں، اس طرح سے نہیں، ہم نے جو ہے بہت ہی زیادہ ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز میں عما یتساءلون ٹھہراؤ کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت جو پوری توجہ جو قرآن پاک میں جو ہونی چاہیے ہماری، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں میں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کسی اور سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ نہیں بھائی، ہم اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہیں، ہم کیسے کسی اور سے بات کریں، ادب ہوتا ہے نا بڑوں کا۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں نا وہ تو ہم ان سے بات کرتے وقت ہم کیا کسی اور جانب راغب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی اور سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اسی لیے قرآن شریف جب بھی پڑھیں توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں کہ نہیں، میں یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت اپنی تجوید کا بے حد خیال رکھیں۔ تجوید سے مراد صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اعراب کا خیال رکھ کر تلاوت کرنا۔ اعراب یعنی کہ حرکات زبر زیر پیش کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، کسی اور سے بات نہیں کرنی۔ اور جب کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ ادب ہوتا ہے کہ اس کو بالکل خاموشی سے اور توجہ سے سنا جائے، اور جب کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو ہمیں بالکل بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج کا آپ کا چیپٹر ہے، اسے سمجھیے پھر ہم آگے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔